ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکرا کثیرا، کثرت سے، بہت زیادہ۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ وسبحوہ، اور اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ بکرۃ و اصیلا، بکرہ صبح، اصیلا شام، صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ هو الذی، یہاں جو ذکر ہے اس سے مطلقاً ذکر مراد ہے، اس کی کوئی مخصوص شکل مراد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے جو اسماء گرامی ہیں، اسماء الحسنہ ہے، ان کا ذکر کرنا، جو تسبیحات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، ان تسبیحات کو پڑھنا، اور کسی بھی شکل میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اسی کی تشریح کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تکون لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور تر سے مراد مشغول رہنا، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنی چاہیے۔ یعنی انسان کوشش کرے کہ بجائے غیر ضروری گفتگو، غیر ضروری بحث و مباحثہ میں الجھنے کے، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے۔ هو الذی، وہ اللہ ہی تو ہے، یصلی، جو رحمت نازل کرتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ وہ اللہ ہی ہے جو صلاۃ بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ اسی بارے میں ہم پڑھیں گے اور اسی صورت میں پڑھیں گے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ جو لفظ وہاں پر آیا ہے نا، اللہ اور اللہ کے فرشتے، وہی لفظ یہاں پر آیا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، یہاں ایمان والوں پر ہے۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، یہاں ایمان والوں پر ہے۔ اللہ جو رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس رحمت کے نزول کی جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرتے ہیں، وہی اسی رحمت کا کچھ حصہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں پر بھی نازل کرتے ہیں، اور اسی کی دعا فرشتے ایمان والوں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں اور ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ فرشتوں کی دعائیں جو ایمان والوں کے لیے ہوتی ہیں، 24ویں پارے میں خاص طور پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں تفصیل آ جائے گی کہ اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ جہاں اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین، یعنی دعا بھی کرتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں اے ایمان والو تم پر، تاکہ اللہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، وکانا، اور اللہ تعالیٰ ہیں، بالمؤمنین، ایمان والوں پر، رحیمہ، بڑے مہربان۔ تحیتہم، انعام ہوگا ان کا،
تحیتہم انعام ہوگا ایمان والوں کے لیے، یوم جس دن یلقونہ وہ اللہ سے ملیں گے، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے اس دن ایمان والوں کے لیے انعام ہوگا سلام، سلام انعام ہوگا، تحفہ ہوگا سلام۔ اب یہ لفظ سلام ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک سلام کا معنی تو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سلام کیا کریں گے، سلام بھیجا کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، قرآن کریم میں سورہ یاسین میں آتا ہے۔ اور اسی طرح 24ویں پارے میں سورہ زمر میں آتا ہے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم۔ بہت سے مواقع پر فرشتوں کا سلام ہے، ایمان والوں کا آپس میں سلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے۔ تو سلامن سلامہ ایک معنی تو یہ بھی ہے، اور ایک معنی ہے سلامتی، کہ جب یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو جہاں اور نعمتیں ملیں گی وہاں ایک نعمت ہوگی سلامتی، یعنی ہر وہ چیز جس کو آپ دنیا میں تکلیف کہہ سکتے ہیں، پریشانی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو آپ دنیا جس سے آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تکلیف ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، جنت ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے، جنت ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے۔ پوری جنت میں ایک کانٹا بھی نہیں ہوگا۔ کانٹا وہ چیز ہے جس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، پوری جنت میں ایک کانٹا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسی چیز جو انسان کو تکلیف دینے والی ہو جنت میں نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا میں وہ چیزیں ہیں، دنیا میں تو ہر چیز تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ تو جنت سلام ہے، یعنی سلامتی، اس لیے جنت کا ایک نام ہے دار السلام، سلامتی ہی سلامتی کا گھر۔ اور یہ ہم 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، لہم دار السلام عند ربہم، جنتیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی والا گھر ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ، جس دن یہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا انعام ہوگا سلام، سلام بھی سلامتی بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجرن کریما، بڑا عالیشان صلہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، آپ کو بھیجا، شاہدن، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ومبشرا، شاہدن، گواہ بنا کر، شاہد گواہ، گواہ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا، ومبشرا، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ شاہد، مبشر، نذیر، 3 صفات۔ شاہد کا معنی گواہ، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ کا نبی دیتا ہے، وہ شاہد ہوتا ہے سب سے بڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کہا تھا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر شاہد کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت نبی کو وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دکھاتے، عام انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی، نبی کو اللہ تعالیٰ جہاں جہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی جنت جہنم دیکھ لیتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ نبی اللہ کی ذات کی زیارت بھی کر لیتے ہوں، یہ بھی بعید نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب دنیا انکار کرے تو نبی کہہ سکتا ہے کہ تم جہالت کی بنا پہ انکار کرتے ہو، میں تو خود آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ چنانچہ جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اس کے سارے مناظر دکھائے گئے، باقاعدہ لے جا کر بھی دکھایا گیا اور خواب میں بھی دکھایا گیا، خواب کے اندر بھی دکھایا گیا، اور بیٹھے بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور اس کے مناظر دکھائے گئے، بیٹھے بیٹھے بھی۔ تو یہ نبی پھر گواہ بن جاتا ہے کہ تم انکار کرتے ہو جہالت کی بنا پر، میں تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ تم کہتے ہو آخرت نہیں ہے، ارے میں تو جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں، وہاں کے مناظر دیکھ کے آیا ہوں، وہاں کی یہ چیزیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ تو شاہد، مبشر، جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو
وہ خوش ہوں، وہ مطمئن ہوں. اسی لیے نبی ان کے نیک اعمال پر ان کو اچھے انجام کی خوشخبری سناتے ہیں، اور نذیر بھی ہوتے ہیں کہ بھائی جو کام غلط کر رہا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا پھر جھنجھوڑنا بھی ہے، تھوڑا سا اس کو ڈرانا بھی ہے. جنت، اچھے کام کا اگر انجام جنت ہے تو برے کام کا جہنم بھی ہے. برے کام، اس لیے نبی دونوں کام کرتے ہیں. یہ اچھا کام کر رہا ہے جنت، یہ برا کام کر رہا ہے جہنم، تاکہ بیلنس رہے، تاکہ کہ انسان اچھے کام کی طرف راغب ہو اور برے کام سے بچے. اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو، خیر کی بھلائی کے کام کی طرف بلاؤ بھی، اور برے کام سے روکو بھی. اور روکنے کے طریقہ کیا ہے؟ اس کو اس کا انجام بتاؤ، اسے اس کا انجام بتاؤ. مثال کے طور پر دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2-3 دن پہلے میں نے تصویر دیکھی. ایک شخص نے موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. اس نے نہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، گرا، وہ ہیلمٹ اچھا خاصا ڈیمیج ہوا. اب اس شخص کی تصویر ساتھ ہے، بندہ سلامت رہا، سر پہ ہیلمٹ تھا تو بندہ سلامت رہا. اب وہ اپنی تصویر شیئر کر رہا ہے، ہیلمٹ الگ اور اپنے آپ کو الگ، اور نیچے لکھا ہوا ہے اگر میں نے یہ ہیلمٹ نہ پہنا ہوتا تو جو حشر اس کا ہوا ہے اس سے برا میرا ہوتا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کچھ بچے ویلنگ کرتے ہیں. اچھا، ایک طرف ان کی ویلنگ کی پک دکھائی گئی ہوتی ہے اور خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہوتا ہے تو دوسرے کا اس کی لاش بھی دکھائی ہوتی ہے. یہ غلط کام کرو گے تو یہ دیکھو، یہ غلط کام. تو نبی کا یہ کام بھی ہوتا ہے، وہ نذیر بھی ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، وہ کہتا جہنم میں بھی جاؤ گے. وہ کہتا جھوٹ لعنت ہے اور بولنے والا لعنتی ہوگا اور جہنم میں جائے گا. اور وہ بتاتا ہے کہ رشوت لینا جو ہے حرام ہے اور لینے والا جہنم میں جائے گا، اور سود کھانا حرام ہے اور کھانے والا جہنم میں جائے گا. اس لیے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں مناظر دکھائے گئے، جہنم بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی. آپ نے دیکھا یہ بندہ جبرائیل یہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ برا سلوک کیوں ہے؟ اللہ کے نبی یہ دنیا میں یہ غلط کام کرتا تھا. یہ کیا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیوں؟ اللہ کے نبی یہ غلط کام کرتا تھا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ غلط کام کرتا تھا، یہ انجام ہے. تو پھر نبی بتاتا ہے دیکھ آیا ہے، دیکھ کے آیا، دیکھ کے آ کے پھر بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام کرو گے نا تو یہ انجام ہے، یہ غلط کام کرو گے تو کوئی غلط کام ایسا نہیں ہے جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام نہ بتایا. کوئی غلط کام، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اس کا انجام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کی قسم کھائے اور قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کر لے، کسی کی کوئی چیز ہڑپ کر لے اللہ کی قسم کھا کر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم اس کے اوپر لازم کر دی اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی، اللہ کی قسم کھا کر. صحابہ کرام نے پوچھا ولو کان شیئا یسیرا، چاہے چھوٹی سی چیز ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولو کان قضیبا من اراق، چاہے وہ درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، درخت کی ایک ٹہنی ہی. اب یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر اس کو ہڑپ کیا ہے اس نے، تو اس پر دو باتیں آپ نے فرمائی، جنت اس پر حرام ہو گئی ہے اور جہنم اس پر لازم ہو گئی. جہنم اس کے اوپر. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مال مفت دلے بے رحم، جو ہاتھ آیا اٹھا کے لے جاؤ. کسی کے ہاتھ جنگلہ لگ رہا ہے وہ جنگلہ اٹھا لے، کسی کے ہاتھ پیسے لگ رہے ہیں وہ پیسے اٹھا لے، کسی کے ہاتھ دفتر کا ایسی لگ رہا ہے وہ ایسی اٹھا لے، کسی کے ہاتھ دفتر کی ٹیبل لگ رہی ہے وہ ٹیبل اٹھا لے، کسی کے ہاتھ پین لگ رہا ہے وہ پین اٹھا لے. نہیں، ولو کان قضیبا من اراق، چاہے وہ درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر اللہ کا نام لے کر. تو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہے نا، حضور نے اس کا انجام بتایا کہ انسان بیلنس رہے، کہ میں نے اچھے کام بھی کرنے ہیں اور بروں سے بچنا بھی ہے. یہ اگر بیلنس چلے گا نا،
اور معاشرے میں یہ بیلنس اگر چلتا رہے کہ اچھے بندے کی حوصلہ افزائی ہو اور برے کو سزا ملتی رہے تو معاشرہ پھر بیلنس چلتا ہے. لیکن جہاں اچھے کی حوصلہ افزائی تو ہو لیکن برے پہ سزا نہ ہونا تو پھر وہ پاکستان والا حال ہوتا ہے. تو شاہدوں و مبشروں و نذیرا، گواہ مبشر خوشخبری سنانے والا، نذیر آگاہ کرنے والا، وداعیا الی اللہ اور داعین بلانے والا الی اللہ اللہ کی طرف، باذن ہی اس کے حکم سے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑی انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا. وسراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا. وبشر اور آپ خوشخبری سنائیے المؤمنین ایمان والوں کو، بأن لہم کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا بہت بڑا فضل ہے. ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع اور نہ آپ کہنا مانیے، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقوں کا، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے. ودع اذاہم اور آپ نظر انداز کر دیں ان کی تکالیف کو. وتوکل اور بھروسہ رکھیں، علی اللہ اللہ پر، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. وکفا کافی ہیں، باللہ اللہ وکیلا کارساز، کام بنانے والے اللہ کافی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب نکحتم تم نکاح کرو، المؤمنات مومن عورتوں سے، تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم پھر طلقتموہن تمہیں ان کو طلاق دینی پڑ جائے، من قبل پہلے، ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا ہے، ان کو چھونے سے پہلے. چھونا اشارہ ہے ازدواجی تعلقات کی طرف، اور اس سے رخصتی بھی مراد ہے. رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. فما لکم تو نہیں ہے تمہاری طرف سے، علیہن ان پر، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا جو تم پوری کرواؤ. تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں ہے جو تم ان سے پوری کرواؤ. یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. اسی وقت اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے. رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، اس عورت کی کوئی عدت نہیں، نہ کوئی 3 ماہ، نہ کوئی 4 ماہ 10 دن، نہ کوئی اور کنڈیشن، کچھ بھی نہیں. فمتعوہن ہاں کچھ تحفے تحائف ان کو دے دو. فمتعوہن ہاں تحفے تحائف کچھ اسے دے دو. وسرحوہن اور ان کو رخصت کرو، سراحا جمیلا خوش اسلوبی کے ساتھ. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہاں پر بھی پڑھ رہے ہیں. خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو یہی کافی ہے، طلاق کا ہو جانا ہی کافی ہے. اور اس کے اوپر پھر مزید ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا. بلکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ایسا تحفہ تحائف تم دو عورتوں کو کہ بھلائی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے. الزام تراشی، جھوٹے الزام، لڑائی جھگڑے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، نہیں بن پائی. فمتعوہن کچھ دو ان کو، کوئی تحفے تحائف. وسرحوہن سراحا جمیلا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. اس لیے کہتے ہیں نا قرآن کریم پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئیں گی. ہمارا معاشرہ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہا ہے. ایک لمبی چوڑی ایک الزام تراشیوں کی نا فہرست شروع ہو جاتی دونوں طرف سے، اور پھر پورا خاندان حسب توفیق اس میں نمک مرچ مسالہ لگاتا ہے. اپنا اپنا حصہ، شر کا حصہ، بگاڑ کا، فساد کا حصہ
خاندان کے مختلف افراد، کچھ لڑکے والوں کی طرف سے، کچھ لڑکی والوں کی طرف سے. یہ قابل لعنت عمل ہے، یہ قابل لعنت عمل ہے. قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. یہ جملہ تھا طلاق کی جگہ پر، جہاں طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، اچھائی، بھلائی یہ نہ بھولنا، یہ کرو. اور وہاں پر یہ تھا، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عورت کو آدھا مہر ملتا ہے. فنصف ما فرضتم لہن، جو تم نے طے کیا تھا اس کا آدھا حق مہر تمہیں دینا پڑے گا. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل کو نہ، مہربانی کرنے کو نہ بھولو. وہ کیا ہے؟ خاوند یہ کہے آدھا کیا دینا ہے، میں پورا ہی دے دیتا ہوں. عورت کی طرف سے کیا مہربانی ہے، چلو جو اس کا نقصان ہو گیا ہے تو چھوڑو، میں مہر چھوڑ ہی دیتی ہوں، میں مہر چھوڑ ہی دیتی ہوں. خاوند کی سوچ یہ ہو کہ نہیں آدھا کیا دینا ہے، میں پورا ہی دے دیتا ہوں. بیوی کی سوچ کیا ہے، عورت کی سوچ کیا ہے، کیا کرنا ہے لے کر، چلو میں چھوڑ دیتی ہوں. یہاں پر کیا ہے، اگر طلاق ہو گئی ہے فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک ہم نے، احللنا، حلال کر دیں، لکا، آپ کے لیے، ازواجک، آپ کی بیویاں، اللاتی، وہ بیویاں، آتیتا، جن کو دیے آپ نے، اجورہن، ان کے حق مہر. آپ کی جو بیویاں جن کو آپ نے حق مہر دیے، ہم نے وہ بیویاں آپ کے لیے حلال کر دی. اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. اچھا، اب اس میں کیا خصوصیت ہے کہ جن کو آپ نے حق مہر دیا تو وہ آپ کے لیے ہم نے حلال کر دی؟ تو وہ تو کوئی بھی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے، حق مہر دے تو عورت حلال ہے. خصوصیت یہ ہے یہاں پر کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں. تو جتنی بھی آپ کے نکاح میں ہیں ہم نے سب آپ کے لیے حلال کر دی. سوال یہ ہے 4 سے زائد ہیں؟ جواب یہ ہے یہ شرط عام لوگوں کے لیے ہے، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک وقت میں 4 سے زائد نکاح جائز ہے. سو اس وقت جتنی بھی بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ وہ آپ کے لیے سب جائز ہیں. وما ملکت یمینک، عام آدمی کے لیے ایک وقت میں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنا، ایک وقت میں کٹھے 4 نکاح بیویاں رکھنا شرعاً جائز ہے. 4 سے زائد نہیں کر سکتا وہ. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اجازت تھی کہ آپ 4 سے زائد کر سکتے ہیں، اور چنانچہ ایک وقت میں آپ کے نکاح میں 9 10 تک بیویاں رہی ہیں ایک نکاح میں، ایک وقت میں آپ کے نکاح میں. وما ملکت، اور وہ ملکت یمینک، جن کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندیاں، اور جو باندیاں ہیں آپ کی وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیں. لیکن مما، وہ، افا اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو دلوائی ہیں. مما افا اللہ علیک، وہ جو اللہ نے آپ کو دلوائی ہیں، یعنی مال غنیمت کے طور پر آئی ہیں. وہ بنات عمک، بنات بیٹیاں، عمک آپ کے چچا کی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں. وہ بنات عماتک، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی. وہ بنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں. وہ بنات خالاتک، آپ کی خالہوں کی بیٹیاں وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیں. لیکن مشروط کیا ہیں؟ اللاتی، وہ چچا کی بیٹیاں، وہ پھپھو کی بیٹیاں، وہ خالہ کی بیٹیاں، وہ ماموں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. جنہوں نے ہجرت نہیں کی،
بھلا وہ آپ کے چچا کی بیٹیاں ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں، حالانکہ عام مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص حکم تھا کہ اگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، بھلے سے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار خواتین ہیں، آپ کا ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ، اور اسی طرح وہ مومن عورت ان وہبت، اگر وہ ہبہ کرے نفسہا، اپنا آپ، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ عورت آپ کے لیے حلال ہے جو اپنے آپ کو ہبہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بغیر مہر کے میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز ہے، آپ بغیر مہر کے اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ان ارادہ، اگر چاہیں، النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان یستنکحھا، اس سے نکاح کرنا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصتاً لک، یہ مخصوص ہے آپ کے لیے، من دون المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے نہیں۔ یہ جو احکام بیان ہوئے یہ مخصوص ہیں آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ حق مہر مقرر کرو، طے کرو، اور طے ہو گیا، مقرر ہو گیا، اس کے بعد اگر عورت کہتی ہے جی میری طرف سے معاف ہے، اگر عورت چھوڑ دے، معاف کر دے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ حق مہر ہے ہی نہیں، اس کے اندر، نکاح کے اندر حق مہر ہے ہی نہیں، بغیر حق مہر کے اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہیں آپ کے لیے جائز ہے۔ خالصۃ لک، یہ مخصوص ہے آپ کے لیے، من دون المؤمنین، باقی ایمان والوں کے لیے نہیں۔ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا، جو لازم کیا ہے ہم نے، علیہم، باقی ایمان والوں پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، باقی ایمان والوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں ہم نے حق مہر فرض کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے ان کے اوپر فرض کیا ہے۔ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو ایمان والوں پر ہم نے فرض کیا ہے۔ یہ حق مہر جو ہے یہ اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض اور فریضہ کے ہیں۔ فرض اور فریضہ کا مطلب ہوتا ہے لازم اور ضروری کی ہوئی چیز۔ اس لیے نا اکثر جب میں نکاح پڑھاتا ہوں تو اس کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں لوگ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیں گے، جو جی بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار فوکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض اور فریضہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ایک ایک فرد کو یہ تاکید کی ہے ادا کرو، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، عورتوں کو ان کا حق مہر دو اور بخوشی دو، ہاں فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو بخوشی تم لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا فوکس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فوکس نہیں کر رہے اس موقع پر جو مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ یہ فوکس نہیں کر رہے کہ کم سے کم 50 60 70 80 بندہ ہو، نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ یہ فوکس نہیں کر رہے کہ اس کے لیے ہال بک کرواؤ، اللہ تعالیٰ یہ فوکس نہیں کر رہے کہ اس کے لیے ڈیکوریشن کرواؤ، اللہ تعالیٰ کیا فوکس کر رہے ہیں؟ نکاح کرو تو حق مہر رکھو، حق مہر یہ رکھو، اتنا رکھو، ایسے رکھو، ضرور رکھو، ضرور دو، ہم نے فرض کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے لازم کیا ہے، اسی لیے نکاح کے اندر اس کو وہی پریورٹی دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب بات آ گئی ہے تو میں بس ایک آدھ منٹ یہ بات کر کے بس ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حق مہر کو حق مہر بنایا ہے تو حق مہر کو حق مہر سمجھنا چاہیے، خیرات نہیں سمجھنی چاہیے، صدقہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جو حق مہر دے رہے ہوتے ہیں نا عموماً وہ خیرات اور صدقہ ہوتا ہے، ہاں وہ حق مہر نہیں ہوتا، اور لکھ دیں جی جو لکھ دیں 3000 4000 لکھ دیں جی 5000 لکھ دیں، یہ خیرات ہے، حق مہر نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے،
7-7 8-8 دن کا مسلسل روزہ ہوتا تھا، آپ کا کوئی حق مہر 500 درہم سے کم نہیں ہے، اور 500 درہم 131 تولے چاندی ہے۔ کیا ریٹ ہے آپ کا آج کا؟ چاندی کا کیا ریٹ ہے آج کا؟ ہاں، کم سے کم اگر 2000 بھی ہو نا، زیادہ ہوگا۔ 131 تولے چاندی یہ 2,60,000 کے قریب بنتا ہے۔ یہ وہ شخص دے رہا ہے جس کے مالی وسائل کچھ بھی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے مالی وسائل کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا کہ اللہ نے اس چیز کو اہمیت دی ہے، لہذا میں نے اہمیت دینی ہے۔ نکاح، ایسا نکاح بھی ہوا، ولیمہ کیسے کیا حضور نے، یہ دیکھیں۔ صحابہ کرام سے کہا بھائی کچھ ہے کسی کے گھر میں؟ وہ بھائی جس چیز کے گھر میں جو کچھ ہے نا لے آؤ۔ ایک گیا جی کھجوریں تھی 4 لے آئے ہوں، اچھا بھائی چلو رکھ دو ادھر۔ دوسرا گیا کچھ وہ تھے روٹی کے ٹکڑے کچھ تھے، رکھ دو بھائی۔ ایک گیا ستو لے آیا، رکھ دو بھائی۔ کوئی آیا کوئی اور چھوٹی سی چیز ایسی لے آیا، 2-3 چیزیں 4 چیزیں ہو گئی، وہاں بیٹھو یہ کھا لو، ولیمہ ہے۔ ولیمے کی یہ حالت ہے، لیکن حق مہر کم سے کم 500 درہم، اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ اس لیے حق مہر دیں، خیرات نہ دیں، صدقہ نہ دیں، خیرات نہ دیں، حق مہر دیں۔ یہ کم سے کم ہے، یہ اس معاشرے میں کم سے کم جو میں بتا رہا ہوں نا 500 درہم 131 تولے چاندی بنتا تھا۔ آپ کے کچھ حق مہر جو ہیں وہ لاکھ کروڑوں میں جاتے ہیں، جی کچھ حق مہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کروڑوں میں بھی جاتے ہیں۔ میں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ سونا دیا گیا، اور وہ بھی اچھا خاصا سونا دیا گیا، کلو کے حساب سے سونا تھا اس وقت وہ والا، کروڑوں کی بات ہے وہ والی۔ کھانا نہیں کھلایا کسی کو کہ بھائی نکاح ہے تو نکاح کے موقع کے اوپر سارے آ جاؤ، مدینے والے سارے آ جاؤ، وہ برات ہے، کسی کو بھی نہیں کھلایا۔ زیادہ رقم چھہارا ہو گیا، کھجور ہو گئی۔ ہاں، اللہ نے جو چیز حق مہر لازم کی ہے وہ حق مہر دو، اور حق مہر دو، خیرات نہ دیں، خیرات نہ رکھیں۔ اس معاملے میں لڑکی والوں کو بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ وہ چپ کر جاتے ہیں، سر نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کو بھائی یہ اصل چیز ہے۔ نکاح کے اندر 3-4 چیزیں، ایجاب و قبول، ایک کہے جی میں کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے جی مجھے قبول ہے، 2 گواہ اور حق مہر، یہ 3 چیزیں بس۔ ایجاب و قبول، حق مہر اور 2 گواہ، نکاح ہو جاتا ہے۔ خطبہ ثواب کے لیے، خطبہ لازمی نہیں ہے، خطبہ نہ بھی ہوا نکاح ہو جائے گا، خطبہ نہ بھی ہوا ضرور ہونا چاہیے، ثواب ہے، برکت ہے، لیکن نہ ہوا خدا نہ خواستہ نکاح ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں، وہ پھر ہماری اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، معاشرتی، خاندانی، رواجی، جو بھی ہیں۔ نکاح اتنا ہے۔ قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے ایمان والوں پر لازم کیا، ہم نے فرض کیا ہے، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، مجھے یاد ہے میں نے نکاح پڑھایا، یہ 4 سیزن ہال ہے وہاں پر، اور مجھے اس لڑکے کے والد کے الفاظ مجھے نہیں بھولتے۔ جب وہ فارم فل ہو رہا تھا، یہ آج سے 5-6 سال پرانی بات ہے، تو لڑکی والوں نے کہا جی حق مہر 50,000 حق مہر رکھنا ہے، 50,000۔ تو انہوں نے کہا لڑکے کے باپ نے کہا نہیں 1 لاکھ رکھو۔ نے کہا بیٹیاں سستی نہیں ہوتی، میں بیٹی کو تحفہ دے رہا ہوں، میری بیٹی، میں بیٹی کو تحفہ دے رہا ہوں، بیٹیاں اتنی نہیں ہو سستی۔ اور اس نے پھر یہ بھی کہا اگر کوئی کہتا ہے کہ زیادہ کر دو تو میں زیادہ کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن کم سے کم 1 لاکھ۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ جو قیمت تھی نا اس کی 131 تولے چاندی کی، اتنی بنتی ہوگی، اس سے کم ہی تھی، لاکھ۔ نے کہا نہیں لاکھ۔ اس نے کہا اگر میری بیٹی زیادہ کی ڈیمانڈ کرے تو میں زیادہ بھی دوں گا۔ نے کہا میں بیٹی کو تحفہ دے رہا ہوں،
بیٹیاں سستی نہیں ہوتی. یہ اس کے الفاظ تھے. مجھے جب بھی یاد کرتا ہوں نا میں اس کا لہجہ, اس کے الفاظ میں کہا بیٹیاں سستی نہیں ہوتی, میں بیٹی کو تحفہ دے رہا ہوں, اسی لیے 50,000 کم ہے, 1,00,000. اور اگر میری بیٹی کہے کہ اور لینا ہے تو میں اور بھی کر دوں گا. وما ملکت ایمانہم, اور جو ان کی باندیاں ہیں, لکی لا, تاکہ نہ, یکونا, ہو, علیکا, آپ پر, حرج, تنگی. یہ ہم نے سہولتیں کیوں دی ہیں آپ کو؟ لکی لا یکونا علیکا حرج, تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, رحم فرمانے والے ہیں. یہاں تک ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے آج بس. صدق اللہ العظیم.